آج کی پریس کانفرنس اسرائیل کے مظالم ہیں فلسطین پر، وہ قابل مذمت ہے، اور جو حماس نے جس جوان مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے۔ اور ہم عالم اسلام کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بے حسی مسلم امہ کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے، اور اسرائیل کے مظالم بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو مارنا یہ دنیا کی سب سے اس وقت دہشت گردی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حکمران اسے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ روکتے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا۔ اب پاکستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور ہم پورے وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک مسلمان مجاہدین کو آسرا دیں، راستہ دیں، وہاں تک غزہ کے علاقے میں جو کچھ ستم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس کو مجاہدین ہی روک سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 18 اکتوبر بروز بدھ دن 12 بجے ملتان 8 کونسل میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے علماء مشائخ آئیں گے۔ شفیق اللہ بدی، خواجہ پیر شفیق اللہ بدی صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نبی حبیب اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ملک پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر اس وقت فتنہ قادیانیت سرایت کر چکا ہے، اور ملک پاکستان کی کلیدی جو ادارے ہیں، جو مقامات ہیں، اہم ترین مقامات، ان پر ان کو رسائی حاصل ہو چکی ہے، انہیں فائز کیا جا رہا ہے، جو ملک پاکستان کے لیے ایک پریشانی کا اور اس کے امن کے اندر امن کو تحقیق کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چناب نگر کے اندر بھی، جسے پہلے ربوہ کہا جاتا تھا، وہاں پر جس طرح ایک اسرائیلی طرز پر انہوں نے اپنی ریاست کا قیام کیا ہوا ہے، اور جہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی انتشار کا واقعہ سامنے آتا ہے، یہ انتظامیہ اور ملکی حساس اداروں کے لیے توجہ کا لمحہ ہے کہ وہ اس پر بھی توجہ دیں، اور ہماری نوجوان نسل جس کو مختلف لالچ دے کر اور بہکاوے میں ڈال کر کہ جی مرزا غلام محمد قادیانی کذاب کو کبھی مجدد کا کہہ کر، کبھی مہدی موعود کا کہہ کر، کبھی ذلی بروزی نبی کا کہہ کر، اس طرح نوجوانوں کو نوکری، پیسے، دولت کے لالچ پر قادیانی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اس کے اندر یہ مرض سب سے زیادہ سرایت کرتا جا رہا ہے۔ تو آج نوجوان طبقے کو اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ بات بتانا اور ان کو اجاگر کرنا ضروری ہے
کہ ہمارے نبی خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ صبح قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری سچے نبی و رسول ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، جھوٹا تھا، اور اس کے ماننے والے مرزائی، چاہے وہ لاہوری ہوں یا دوسرا قادیانی گروپ ہو، وہ تمام کے تمام دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جو ہم کوئی صرف مولوی حضرات کر رہی ہیں، یہ آپ کا قانون ہے، آرڈیننس آف پاکستان جو قانون ہے پاکستان ہے، اس میں یہ چیزیں امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جمعیت علماء پاکستان نورانی کے قائدین گزر گئے، انہوں نے یہ بل پیش کیے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ پاکستان کی اسمبلی سے، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دست سے، ان کے سگنیچر سے یہ قانون پاس بھی ہوا۔ اور دوسرا اہم ترین مسئلہ جس کی طرف قبلہ قائد محترم جناب علامہ ایوب مغل نورانی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ صوبائی صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان نورانی جنوبی پنجاب کے، انہوں نے آپ کی توجہ مبذول کروائی، اور ہم بھی چاہتے ہیں حکومت وقت اور افواج پاکستان کو اس چیز کی طرف ہم ان کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ فلسطین کی حمایت کرنا اس وقت ان کا فرض عین ہے، اور اگر مسلم امہ اس فرض سے آج کوتاہی کرتی ہے تو کل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگی۔ اور ملک فلسطین سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنا پر قائم ہے، اور یہ رشتہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا تعلق سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کو جماعت کروائی، اور اس فضیلت سے بھی مسجد اقصیٰ بابرکت ہوئی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد قبلہ تین میں قبلہ ثانی یعنی کعبۃ اللہ سے پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ یہی مسجد اقصیٰ تھی، اور تمام مسلمان آج مسلم ممالک اس چیز کی طرف توجہ دیں خدا را، بالخصوص افواج پاکستان، کیونکہ پاک فوج اور پاکستان مسلم، یہ پاکستان واحد ریاست ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے اس کا قیام ہوا۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں، اس پاک فوج پر جمی ہوئی ہیں کہ جس طرف یہ ان کو لے کر چلے گی پوری دنیا ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ اور ملک پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، بالخصوص جمعیت علماء پاکستان نورانی کے جتنے بھی کارکنان موجود ہیں، وہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ اس جہاد کے اندر شریک ہونا اپنے لیے باعث نجات و ثروت اور باعث سعادت سمجھتی ہے۔ مسلم اتحادی افواج سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ اتنا بڑا بلاک بنایا گیا، وہ آج کیوں خاموش ہے؟ OIC کہاں چلی گئی؟ اقوام متحدہ کہاں چلی گئی؟ وہ قوانین جو عالمی جنگوں کے لیے طے کیے تھے وہ کیوں بھلا دیے گئے کہ فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں جو بین ہے پورے، اور یہ وہ عذاب نازل کیا جا رہا ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیا گیا تھا۔ یہ خدا را پوری دنیا اس چیز کو توجہ سے لے۔ اگر آج انسانیت کی علم بردار، حقوق کی علم بردار تنظیمیں خاموش رہیں گی، ریڈ کراس خاموش ہے، یہ کینڈل مافیا خاموش ہے، تو خدا را آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کس طرح انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات، حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ آتا دیکھتے ہیں، سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی جاتی یا رسول اللہ یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الیس انسانا، کیا یہ انسان نہیں؟ فرمایا میں تو انسانیت کی خاطر کھڑا ہوا ہوں۔ دوستان کی وقار ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کائنات میں لوگوں کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ چرین پرین، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، تمام مخلوقات خداوندی کے حقوق کا ساتھ دینے والے، آواز بلند کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پوری دنیا کو چاہیے، دنیا میں امن اس طرح آ سکتا ہے کہ یہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ اسرائیل ہے، اس کو لگام ڈالی جائے۔ اگر یہ نہیں اس کو لگام ڈالی جائے، آج فلسطین ہے، کل کوئی اور ملک ہوگا، کل کوئی اور ملک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اس میں بسنے والے تمام انسانوں کی خیر فرمائے۔